جی، علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے کے ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے؟ تو انشاءاللہ ہم سب کا بڑا فائدہ ہوگا اور سب کا بڑا تزکیہ ہوگا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں علم حاصل کرتے ہوئے، علم کی اس جرنی میں۔ تو ایک تو وہ کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو ویسے بھی آپ کو بہت ہیلپ فل ہوں گے، جو ایٹریبیوٹس ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ویسے اس لیے ہیلپ فل ہوں گے کیونکہ وہ ویسے بھی ایک اچھی شخصیت اور اچھی پرسنالٹی کے ٹریٹس ہونے چاہیے، ریگارڈ لیس علم حاصل کریں یا نہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ علم کی راہ میں نکلتے ہیں تو پھر آپ اسپیشل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیورٹ ہوتے ہیں۔ کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ جس میں خیر دیکھتا ہے تو اللہ اس کو علم کی طرف لے جاتا ہے، علم یعنی دین کی سمجھ کی طرف لے جاتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چونکہ ہم ایک اسپیشل جرنی پر نکلے ہیں تو ہمیں پھر ایٹریبیوٹس بھی اسپیشل ہونے چاہیے۔ یہ ہے سارا لب لباب۔ تو انشاءاللہ جی اب ہم سلائیڈز کی طرف آتے ہیں۔ میں ویڈیو اپنی ذرا آف کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ سلائیڈز کو آن کروں گا تاکہ آج کا کنٹینٹ جو ہے وہ کور کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پچھلی جو کلاس تھی جی اس میں ہم نے جو پڑھا تھا، اس میں ہم نے علم کے ساتھ جڑنے کے فوائد پڑھے تھے اور ایٹیکیٹس کی ہم نے بات کی تھی، اور ایٹیکیٹس میں ہم نے جو ہے وہ پہلا ایٹیکیٹ جو پڑھا تھا وہ تھا کہ چونکہ علم ایک عبادت ہے، علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، لہٰذا اس عبادت کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ تو پہلی شرط اخلاص ہے۔ پہلی جو کوالٹی اور ایٹریبیوٹ ایک اسٹوڈنٹ میں ہونا چاہیے وہ اخلاص ہونا چاہیے، اور اس کی میں نے آپ کو کئی مثالیں دی تھی کہ یس، علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے، کوئی مدرس بننا چاہتا ہے، کوئی جاب ڈھونڈنا چاہتا ہے ایک ڈگری کر کے، درس نظامی کر کے، یا کوئی اپنے لیکچرز تیار کرنا چاہتا ہے، اپنے نالج کو امپروو کرنا چاہتا ہے، وہ ہو سکتی ہیں نیتیں، لیکن پرائمری نیت وہ نہیں ہو سکتی، پرائمری نیت وہ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ علم کو حاصل کرنے کی مین نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں دینی فریضہ پورا کروں جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے میں اس جرنی پر نکلوں۔ یہ بیسک انٹینشن ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا پہلا مدعا تھا، پہلا پوائنٹ تھا۔ اس کے لیے ہم نے کچھ دعائیں بھی دیکھی، میں نے آپ کو اخلاص نیت کی دعا بھی بتائی، شیئر بھی کی تھی گروپ پہ، اور میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ والی دعا بھی شیئر کی تھی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیگر ایٹریبیوٹس دیکھیں گے اور ان کی ڈسکشن کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ سو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ سب کو پازیٹیو ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، اپروچنگ علم ود اے جوائے فل فیلنگ۔ قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، یعنی قرآن مجید، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے پر خوشی منانی چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، ان کو خوشی منانی چاہیے، ان کو خوش ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، یہ ایک خوشی منانے کا موقع ہے کہ آپ علم کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور اگر وہ ایٹریبیوٹس آپ میں آ جائیں، وہ کریکٹر ٹریٹس آپ میں آ جائیں جو ہم ڈسکس کریں گے تھرو آؤٹ اس کورس میں، تو پھر تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، پھر تو یہ ڈبل جشن منانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ آیا اسپیسیفکلی قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے دین کا جتنا بھی علم ہے وہ قرآن سے ہی اخذ شدہ ہے نا، حدیث بھی اور باقی بھی جتنے علوم ہیں اسلامک سائنسز کے، وہ قرآن سے ہی اخذ شدہ ہے، یعنی کہ پورا کا پورا علم جو ہے اس کے ساتھ جب بندہ جڑ جاتا ہے تو بڑی جوائے فل فیلنگ اس کی ہونی چاہیے، الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ایٹریبیوٹ پہ کہ وہ سیکنڈ کوالٹی کیا ہونی چاہیے ایک طالب علم میں۔ وہ بہت ضروری ہے جس کو کہتے ہیں سبیل المؤمنین، فالوئنگ دا وے آف سلف۔ سلف کون ہے یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اسلاف جو ہے، یہ جب علم کی ٹرمینالوجی میں ہم بات کرتے ہیں اسلاف،
تو اس سے جنرلی تو مراد فرسٹ 3 جنریشنز ہیں، یعنی صحابہ، تابعین، تبا تابعین۔ یہ فرسٹ 3 جنریشنز کی طرف اس لیے ریفر کرنا ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیونکہ یہ فرسٹ 3 جنریشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، یہ اسلامک سینٹر کے سب سے زیادہ قریب تھے مدینہ، اور یہ اس دور کے سب سے زیادہ قریب تھے جب دین نازل ہوا، جیسے صحابہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، ایک شخص صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ لا رہا ہے ایک آیت کے اوپر اور کسی موضوع کے اوپر، دوسرا شخص جو ہے وہ آج کے امام کی کوئی انڈرسٹینڈنگ لا رہا ہے اسی آیت پر، تو آبویس سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، صحابی کی انڈرسٹینڈنگ دیکھی جائے گی، کیونکہ صحابی نے تو باقاعدہ وہ آیت نازل ہوتے ہوئے دیکھی، اس کو صحابی کو ان صحابی کو موقع پتہ ہے وہ آیت کب نازل ہوئی، ان صحابی نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر۔ تو یہ کہنا کہ نہیں صحابی کا اوپینین چھوڑو اور آج کا اوپینین دیکھو، یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلاف کو فالو کرنا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے جنرلی اسپیکنگ کہ فرسٹ 3 جنریشنز کے اوپینین کو لینا، اور پھر اس سے آگے بھی ہے، جیسے کہ پھر امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن القیم ہیں، جو کہ 12ویں صدی 13ویں صدی کے علماء میں شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ بھی ایک قسم سے اسلاف میں آتے ہیں، کیونکہ اسلاف سے یہاں پہ مراد ہے پائس پریڈیسیسر، جو گزر چکے ہیں ہمارے بزرگان۔ تو یس، لیکن اسٹرکٹلی اسپیکنگ یہ جو فرسٹ 3 جنریشن ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ اور ابن القیم بھی فرسٹ 3 جنریشنز کے ہی ویوز لائے نا، ہر وہ انسان، ہر وہ عالم جو اسلاف کی میتھڈالوجی پہ ہے۔ اسلاف کی میتھڈالوجی سے کیا مراد ہے؟ اسلاف کی میتھڈالوجی سے مراد ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا، جو اصول انہوں نے بیان کیے دین کو سمجھنے کے، یعنی مقاصد شریعہ، پھر اس کے بعد اصول فقہ، اس کے بعد سورسز آف شریعہ، جس طرح انہوں نے دین کو لیا اس طرح ہم لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہماری بچت ہو جائے گی۔ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کنفیوزڈ ہیں، دین کو پڑھیں کہاں سے، دین کو سمجھیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں فلانے عالم یہ کہتے ہیں، فلانے عالم یہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم کنفیوزڈ ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سسٹر ہیں، بہت ماشاءاللہ ہماری جاننے والی ہیں، بڑی خیر ہے ان میں، ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو انہوں نے بڑا ایک جینون سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے پردے کے حوالے سے نہیں سمجھ لگ رہی کہ پردہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیونکہ کوئی عالم کہتا ہے دوپٹہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ نے حجاب پورا لینا ہے، کوئی کہتا ہے آپ نے نقاب کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں دوپٹہ بھی نہ لیا جائے۔ اب جیسے جاوید احمد گامدی صاحب کا ایک بڑا سافٹ اوپینین ہے، تو شی واز کنفیوزڈ، انہوں نے کہا کہ علی بھائی کیا کرنا چاہیے؟ میں نے انہیں یہ بتایا کہ دیکھیں سسٹر، دین جو ہے اگر تو کنفیوژن ہے نا دین میں بہت زیادہ، تو یہ تو نعوذ باللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو نازل کیا اور اس میں کنفیوژن رکھ دی، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو کوئی تو طریقہ یا کوئی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں میتھڈالوجی بتائی ہوگی کہ دین کو کیسے سمجھنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دین اتر گیا، نازل ہو گیا اور اس کے بعد کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس کا اوپینین فالو کرنا ہے۔ تو دیکھیں وہ فارمولہ موجود ہے، وہ فارمولہ یہ آیت ہے، اور ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے، کیا ہے آیا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے مومنین کے رستے سے ہٹ کے کسی اور رستے کی، تو علماء کے نزدیک یہ جو لفظ ہے سبیل المؤمنین، یہ ہے وے آف دا سلف، ٹھیک ہے؟ یہ دلیل ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ رسول اور سبیل المومنین کے علاوہ کسی اور رستے پر جو بندہ چلا تو جدھر وہ گیا پھر ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے، یعنی پھر وہ کنفیوزڈ رہے گا۔ نولی ہی ما تولا ونسلی ہی جہنم، اور اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو کہ وہ رستہ اسے جہنم تک لے جائے، وساعت مسیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایٹیکیٹ ہے ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے دلیل لینی ہے تو وہ اسلاف سے لینی ہے، انڈرسٹینڈنگ اسلاف کی لینی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ میری کلاس ہو رہی تھی تو موضوع برزخ تھا، تو برزخ کے حوالے سے
میں نے کچھ باتیں کی کہ کیا مردے سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں برزخ میں، تو ظاہر ہے میں نے بات کی کہ ہمارے اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں سن سکتے۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کچھ احادیث لوگ لے آتے ہیں، مجھے پھر وہ ایک بھائی نے کاؤنٹر کیا جو مجمع میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں جی، ہمیں حدیث ملتی ہے کہ مردے کو جب دفنایا جاتا ہے وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، دفن ہونے کے بعد جب تک وہ چلے نہیں جاتے دفنا کے۔ اس طرح ہمیں حدیث ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ہمارا پہنچایا جاتا ہے جمعے کے جمعے۔ تو دیکھیں یہاں سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ مردے، پہلی تو بات، نبی اس نے کہا زندہ ہیں، وہ تو مردے نہیں کہہ سکتے انہیں، تو وہ سنتے بھی ہیں۔ تو دیکھیں میں نے اسے کہا پہلی بات زندہ تو سب ہیں، وہ تو برزخ کی زندگی ہے نا، وہ تو فرعون بھی زندہ ہے برزخ میں۔ قرآن مجید ہی کہہ رہا ہے نا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو صبح شام آگ دکھائی جاتی ہے، وہ تو فرعون بھی زندہ ہے، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے انبیاء کی زندگی بہت اعلیٰ درجے کی ہے برزخ میں۔ دوسری بات، یہ جو دو احادیث آپ نے کوٹ کی، کیا ان احادیث کا یہی مطلب اسلاف نے بھی نکالا ہے کہ کیا مردے ہر وقت سن سکتے ہیں؟ کین دا ڈیڈ ہیئر ایوری ٹائم؟ کیا برزخ میں ہر وقت انہیں سنائی دے رہا ہے؟ کیا یہ سمجھ تھی صحابہ کی؟ کیا یہ تابعین کی سمجھ تھی، تبا تابعین کی سمجھ تھی؟ تو دیکھیں یہ ہمارا پھر جب اصول ڈیفائن ہو جاتا ہے تو بات سمجھنا آسان ہو جاتی، ورنہ تو بحث مباحثہ ہوتا رہے گا۔ میں کہوں گا نہیں یہ اس کی آیت کی تفسیر ہے، فلانا کہے گا نہیں اس کی یہ تفسیر ہے۔ تو قرآن نے تو مسئلہ سولو کر دیا، سبیل المؤمنین۔ اور دیکھیں اس حدیث نے بھی مسئلہ سولو کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the best people are those of my generation, then those who come after them, then those who come after them۔ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، جس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین جو خیر الناس بہترین جو امت ہے، جو بہترین لوگ ہیں انسانوں میں سے، وہ کون ہے؟ میری جنریشن۔ اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد، اور پھر ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد، یعنی صحابہ، میری جنریشن کون ہے؟ صحابہ، پھر کون ہے؟ تابعین، پھر کون ہے؟ تبع تابعین۔ جب خود فرما دیا ہمارے نبی نے، تو بہترین جنریشنز کی انڈرسٹینڈنگ لینی چاہیے۔ اب ہاں اختلاف موجود ہے بہترین جنریشن کے درمیان بھی، لیکن اس کا بھی حل ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، صحیح حدیث ہے ترمذی کی۔ اور اللہ رب العالمین کا ہاتھ وہ کس پر ہے؟ جماعت پر۔ تو اہل سنہ والجماعت، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری ایک جماعت کو کہا جاتا ہے، اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ پر جو لوگ ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین ہدایت پر رکھے گا، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اجماع پر چلتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ اجماع پر میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امت ایک میٹر پر اجماع کر جاتی ہے، امت کے سکولرز یہاں پہ مراد ہے، تو وہ میٹر سیف ہے لینا۔ مثال کے طور پہ پردہ، امت کا اجماع ہے عورت کا سر ڈھکنا۔ غامدی صاحب تو اجماع سے جو ہے نا وہ اجتناب کر گئے، ان کے رولز اور ہیں، وہ اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، بلکہ اس پہ بات ہوتی ہوگی، شیوخ ہیں ماشاءاللہ اسکالرز، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہوں گے باقی کورسز میں۔ ہم نے اجماع دیکھنا ہے، اسکالرز کا اجماع ہے عورت کا سر ڈھکنا واجب ہے، فرض ہے، تو ہم نے اجماع لے لینا ہے، سیفسٹ اوپینین ہے، اور یہ ان رولز کے مطابق ہے۔ تو دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹ آف نالج علم حاصل کرنے نکلے اور وہ اسلاف کے اوپینینز ہی نہ لے، وہ کہے میں نے خود سمجھنا ہے، جیسے مجھے سمجھ آئے گی میں نے دین ویسے پڑھنا ہے، تو یہ نہ تو ایٹیکیٹس ہیں اور نہ ہی یہ کوئی عقل مندی ہے۔ اور کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کئی لوگ ان اولڈ ایج دے اسٹارٹ ٹو لرن دین، وہ دین کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں خود سیلف لرننگ سے، اور وہ قرآن کی تفسیر بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے آپ قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، ایک اپریشیبل بات ہے اولڈ ایج میں، لیکن آپ قرآن کو سمجھنے کے اصول تو سمجھ لیں پہلے۔ آپ خود سے اگر تفسیر بیان کرنے لگ جائیں گے، حدیث سے خود سے مطلب نکالنے لگ جاتے ہیں لوگ، حدیث ایک پکڑتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں بس اس کا یہ مطلب ہے، حدیث اپلائی کرنے لگ جاتے ہیں دوسروں پہ لوگ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے ایک دوست تھے، وہ جب شروع شروع میں ہم دین پر آئے تو انہوں نے خود سے حدیث سے کچھ استدلال کر لیے۔ وہ استدلال کیا تھا؟ میں نے انہیں نوٹ کیا کہ وہ جو پینٹ شرٹ لوگ پہنتے تھے نا، انہیں سلام نہیں کرتے تھے، نہ ان کے سلام کا جواب دیتے تھے۔
اب ظاہر ہے ہم ہاسٹل میں میس میں کھانا کھاتے تھے تو آپس میں سلام دعا ہوتی تھی نا، تو انہیں کوئی سلام کرتا تھا نا، جواب نہیں دیتے تھے، وہ خاموش رہتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یار آپ جواب کیوں نہیں دیتے، یہ جو ہمارے بھائی آپ کو سلام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک عجیب استدلال کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پہلی تو بات، وہ حدیث کے الفاظ ایگزیکٹ یہ ہیں کہ نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا، بہرحال ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کا حکم موجود ہے۔ لیکن انہوں نے استدلال کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی، حدیث میں ہے، یعنی حدیث کا جو ہے نا وہ لبے لباب یہ ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور قیامت والے دن اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا جس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے اس کو میں سلام کیوں کروں، اس پہ میں سلام کیوں بھیجوں، اس کو میں سلام کا جواب کیوں دوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ استدلال کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ خود سے ایزیوم کر لینا، خود سے جو ہے وہ ایک چیز سے بات اخذ کر لینا، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے، ایٹیکیٹس کا ہے۔ آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں حدیث کو، آپ اس طرح اپلائی کرنے لگ گئے تو حدیث تو یہ بھی ہے، آلدو وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن چلیں اس پہ ایک کچھ اسکالرز نے اس کو صحیح بھی کہا کہ مسلمان جو ہے وہ چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب آپ اس سے استدلال کریں کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے۔ دیکھیں سمجھ تو یہی آ رہی نا حدیث سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صحابہ نے اس کو اس طرح سمجھا ہے؟ کیا وہ اس طرح لیتے تھے دین کو کہ خود سے ایک میننگ نکال لیا، خود سے اپلائی کر دیا؟ ہمارے لوگوں میں بڑی بڑی سختیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلاف کی اپروچ نہیں ہے۔ ایک حدیث پڑھ لی، بس فوراً سے کسی طرح اپلائی کر دی، مطلب کسی کو جج کر لیا اس حدیث کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کئی میں نے آپ کو مثال دی، اور کہیں کئی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کئی لوگ وہ عید میلاد نبی جب مناتے ہیں تو اس کی دلیل قرآن حدیث سے لاتے ہیں۔ قرآن سے دلیل کیا لاتے ہیں؟ قرآن سے دلیل یہ لاتے ہیں کہ آ، وہ جو آیت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب یہ آیت جب وہ کوٹ کرتے ہیں، اب جو عوام الناس ہے وہ ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، قرآن سے آ گئی دلیل۔ بات یہ ہے کہ کیا یہ آیا عید میلاد کے بارے میں؟ یہ صحابہ نے اس سے عید میلاد منانا سمجھا اس آیت سے؟ یہ ہے پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حدیث سے دلیل آ سکتی ہے کہ حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ نعت پڑھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نعت پڑھا کرتے تھے، شاعری کرتے تھے، اچھی بات ہے، اس سے عید میلاد کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ تو یہ عوام الناس جو ظاہر ہے ہماری معصوم ایک وہ عوام ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن حدیث سے دلیل آ گئی تو انف ہے، بس ہو گئی بات۔ سمجھنا یہ ہے کہ وہ کیا فہم اسلاف کا ہے، وہ دلیل سے جو اخذ آپ کر رہے ہیں وہ فہم اسلاف کا ہے؟ یہ بات ہے اصل، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ سامنے دلائل رکھے، کوئی آپ سے پوچھے کہ دیکھیں جی کنفیوژن بڑی ہے، فرقہ واریت بہت ہے، فلانا مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلانے عالم یہ کہتے ہیں، کس کی مانے؟ آپ انہیں کہیں پہلی بات، اللہ کا دین کنفیوزنگ نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، تو پھر تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے صحیح دین نازل ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ پھر تو اللہ نے حفاظت بھی نہیں کی دین کی، پھر تو یہ الزام لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے کنفیوژن، نعوذ باللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول آپ کو بتائے ہیں کہ نہیں بتائے؟ بالکل بتائیں۔ اللہ کے نبی نے بتائے کہ نہیں بتائے؟ بالکل بتائیں۔ ان اصولوں کے مطابق دین کو سمجھیں۔ اور یہ ایک ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہے کہ کون حق کی جستجو کرتا ہے۔ دیکھیں اگر اتنا کلیئر ہو جائے میٹر کہ بس انسان قرآن حدیث پڑھے اور بس کلیئر ہو جائے سب کچھ، تو دیکھیں پھر محنت کہاں ہے، جستجو کہاں ہے؟ اللہ نے ٹیسٹ بھی تو لینا ہے نا۔ اس لیے یہ پہلا آنسر ہے کہ اللہ نے وہ وہ فارمولہ بتا دیا، وہ فارمولہ سبیل المؤمنین، اسلاف کا راستہ۔ نمبر ٹو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیسٹ 3 جنریشنز میری ہیں، میرے بعد اور اس کے بعد۔ ثابت ہوا کہ انہوں نے دین کو صحیح سمجھا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا اجماع کو پکڑو۔ حدیث کا لب لباب تو یہی ہے نا، کانٹیکس تو یہی ہے۔ تو دیکھیے یہ اس کے اوپر تبصرہ بھی ہے امام ترمذی کا کہ دی انٹرپریٹیشن آف دا جماع،
According to the scholars are the people of fiqh, knowledge and hadith. आलुल हदीस कहते हैं इनको, इन लोगों को। एक तो पाकिस्तानी हमारे लोग अहले हदीस कहलाते हैं। ये असल में आलुल हदीस वो हैं जो ओल्ड जो है वो हमारे जनरेशन हैं जो हदीस को स्टडी करते थे, फिक को, नॉलेज को। उस जमात को आलुल हदीस कहा गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनको फॉलो करो क्योंकि वो लोग इजमा पर हैं। तो देखिए ये इसका आंसर है। अगर आपसे कोई पूछे क्या फॉलो करें, अब इजमा कितने मैटर्स पे है, आप मुझे बताएं कि क्या स्कॉलर्स का इस पर इजमा नहीं है ज़कात देनी चाहिए? तो कौन कह रहा है ज़कात ना दो? दीन तो आसान है समझना। क्या अमाउंट पे इजमा नहीं है? 2.5% ऑफ योर वेल्थ, बिल्कुल है। क्या निसाब पर इजमा नहीं है? बिल्कुल है। अब कोई अलग से कोई उठे कहे नहीं नहीं निसाब इतना नहीं इतना है, तो भाई वो बंदा असलाफ के ओपिनियन से इनहराफ कर रहा है, हट रहा है, उसकी बात क्यों सुने? कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। कोई भी बंदा अपनी नई अप्रोच ला सकता है, कुछ भी कह सकता है कहने को। वो तो ये भी साबित कर सकता है म्यूजिक भी जायज है, वो तो स्कल्पचर भी जायज है, वो तो कह सकते हैं पर्दा भी कोई नहीं, फीमेल के साथ हैंडशेक भी जायज है, सब कुछ जायज है। तो बहरहाल वो एक जोक भी था। खैर इसका हरगिज ये मतलब नहीं हम तजहीक करें, क्योंकि हमारा दीन जो है इसकी इजाजत नहीं देता। चाहे कोई हमारा ऐसा कोई ओपोनेंट, ओपोनेंट इन द सेंस एकेडमिक ओपोनेंट है जैसे जावेद अहमद गामदी साहब, लेकिन उनकी तजहीक करना मकसूद नहीं है। लेकिन वो किसी ने एक वो मजाक भी किया हुआ था कि LGBTQ इज सो मच हराम, LGBTQ इतना हराम है कि इवन गामदी साहब कहते हैं हराम। यानी ये किसी ने एक जोक किया होता। तो देखें ये बात कि लोग तो बड़ा कुछ कह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी अप्रोच कुछ और होती है। वो तो पहली बात ना इजमा को मानते हैं, उम्मत के इजमा को, जाहिर है कुछ हमारे मुफक्किर, ना वो सबीलिल मोमिनीन को मानते हैं। वो कहते हैं जी कि अकल के मुताबिक भी दीन जो है वो उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, रैशनल, रैशनल अप्रोच, ठीक है, जो मोतजिला अप्रोच थी, पुरानी जो एक मोतजिला फिरका था। तो देखें हम वी शुड बी केयरफुल, अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज शुड बी वेरी केयरफुल। आप अगर सेल्फ लर्निंग भी कर रहे हैं, असलाफ की अंडरस्टैंडिंग लें। असलाफ की अंडरस्टैंडिंग आयात के हवाले से ऐसी किताबें पढ़ें जो असलाफ की मेथडोलॉजी के मुताबिक है। ऐसी तफसीर पढ़ें जो असलाफ की मेथडोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। मैंने आपको मिसालें दी, लोग खुद अखज़ कर लेते हैं बातों को, खुद अखज़ करके लोग फिर बड़ा कुछ कह जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये आया मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये है जी सूरह माइदा की आयत नंबर 44। जी। And whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are the disbelievers. जो कोई भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करता वही काफिर है। इसी तरह यह है वही जालिम है, अगली आयत में है, वही जालिम है, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और इससे अगली आयत में है वही फासिक है। तो देखें अब इस आयत को पकड़ के कोई कहे कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक फैसला नहीं कर रहा, काफिर है। अब बात यह है कि अगर वो काफिर है तो उसके खिलाफ किताल की जा सकती है। अगर उसके खिलाफ किताल की जा सकती है, उसकी माँ बहन को लौंडी भी बनाया जा सकता है। क्या ख्याल है? फिर तो बात यहां जाएगी ना। तो क्या सहाबा ने इसको ऐसे समझा इस आयत को? नहीं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मुफस्सिर कुरान, वो कहते हैं कुफर इज ऑफ टू टाइप्स। कुफर इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, कुफर ऑफ एक्शन। नंबर टू, कुफर ऑफ बिलीफ। एज फार एज द कुफर ऑफ एक्शन इज कंसर्न, जो अमल का कुफर है, अगर बिलीफ का कुफर नहीं है और अमल में कुफर है तो वो बंदा काफिर नहीं है। ये बिन बाज का भी फतवा है, शेख बिन बाज, बहुत बड़े मुफ्ती आजम। कैसे? मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि शराब हराम ही है, मेरी कमजोरी है कि मैं उसको नहीं लागू कर पा रहा अपने ऊपर, तो वो काफिर कैसे हो गया? ठीक है। इसी तरह सूद जो है वो हमारे गवर्नमेंट ने बकायदा सूद को जो है ना वो मुसल्लत किया हुआ है, अब अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। अब आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट काफिर है? बात यह है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो क्या सूद को हलाल मानते हैं?
اگر تو حلال مانتے ہیں، کفر ان بلیف ہو گیا، وہ تو بات ہی ختم. جو بندہ کفر ان بلیف کر جائے گا وہ تو کافر ہے. بلیف میں وہ کافر نہیں ہے، لیکن ایکشن میں وہ کفر کر رہا ہے، ایکشن میں انکار ہے. ایکشن کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے. تو یہ دیکھیں، یہ فقہی ڈسکشنز ہیں. یہ اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، کتابیں پڑھیں گے اور خود سے باتیں اخذ کرنے لگ جائیں گے. بہت سے لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں. بہت سے لوگ شروع شروع میں دین میں آتے ہیں، خود سے پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اپلائی کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سلیکشن بائس. سلیکشن بائس، ٹھیک ہے. یہ میں یہاں پہ آپ کو چیزیں ساتھ ساتھ لکھ بھی دیتا ہوں. سلیکشن بائس کیا ہے؟ یہ ایک کوگنیٹو اس کو کہیں گے ہم کوگنیٹو بائس. ہم سائیکالوجی میں کچھ کوگنیٹو بائسز پڑھاتے ہیں. بائس کیا ہوتا ہے؟ بائس کہتے ہیں تعصب کو، یا ایک ایسے رویے کو کہ بندہ آدھی چیز لے، ٹھیک ہے، اپنی پسند کی چیز لے. سلیکشن بائس یہی ہے کہ بندہ اپنی پسند کی چیز لیتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ نہ کیجیے گا، عورتیں اپنی پسند کی حدیث لیتی ہیں، مردوں پہ اپلائی کرتی کہ یہ دیکھو، یہ میرا حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اپلائی ہو رہا ہے. مرد اپنی پسند کی لیتا ہے. مرد ایسی حدیث لاتا ہے کہ جو عورت جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے تو وہ اس پہ فرشتوں کی لعنت، سم تھنگ لائک دیٹ. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو اس طرح اپلائی کرنا ہے ایک دوسرے پہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کو پورا کا پورا سمجھنا چاہیے. اسلاف کی اپروچ نہیں تھی ایک حدیث پکڑی اپلائی کر دی. بھائی آپ نے سارے ایسپیکٹس دیکھنے. آپ نے عرف کو بھی دیکھنا ہے. عرف کلچر کو کہتے ہیں. سورسز آف شریعہ میں عرف بھی ہے. سورسز آف شریعہ میں صرف یہ نہیں ہے قرآن کی ایک آیت پکڑی اور بس ٹھیک ہے اپلائی کر دی. اس طرح چلنے لگا اور فہم کی کمی ہوئی تو پھر تو ہر بندہ اپنا الگ سے فرقہ بنا لے گا. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے. فہم کی جب کمی ہو تو بہت سے لوگ جو ہے نا حدیث سے خود مطلب اخذ کر لیتے ہیں اور دوسرے پہ اپلائی بھی کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ معاملہ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے اسکالر سے دین پڑھنا، اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سمجھنا، ٹھیک ہے چیز کو. دس از دی رائٹ اپروچ. ہیونگ سیڈ اٹ، کچھ چیزیں بہت کلیئر ہوتی ہیں، وہ لینے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسکالر سے پوچھ لیا جائے کہ اس کو اپلائی کیسے کریں. بات تو سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو اپلائی ہم نے کیسے کرنا ہے. تو اسکالرز میں فہم ہوتا ہے. اسکالر جو ہیں وہ ظاہر ہے کافی چیزیں سامنے رکھ رکھ کے بات کو آنسر کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکنالج بھی کریں گے. تو یہ ہو گیا جی سیکنڈ پوائنٹ کہ اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایٹیکیٹس آف نالج میں سے ہے کہ آپ نے اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دین کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھنا ہے. اور اسلاف کون ہے؟ دا فرسٹ تھری جنریشنز. تو انہوں نے جس طرح ڈیفائن کیا ہے دین کو، جو تفاسیر ہمیں ملتی ہیں تو ان کو ہمیں لینا ہے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. دیکھیے کئی لوگ قرآن پڑھیں، قرآن کی ایک آیت پڑھیں اور اس میں انہیں کچھ سائنٹیفک فیکٹ نظر آئے. اب وہ فیکٹ کو لے کر اپنی ایک انٹرپریٹیشن کر دیں، اس سے یہی مراد ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ کہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، وہ کہیں اس سے مراد بلیک ہول ہے، کنفرم بلیک ہول ہے، کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی سیٹنگ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے بلیک ہول ہو، لیکن یہ تو نہ کہ کنفرم بلیک ہول ہے. کیا صحابہ نے بلیک ہول سمجھا ہے اس سے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ بلیک ہول دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن اگر اس سے مراد بلیک ہول ہوتی، یقین کریں صحابی کو بتا دینا تھا. رسول اللہ کا تو پتا تھا نا فیچر کی باتیں. کیا اللہ کو نہیں پتا؟ تفسیر ہوتا ہے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس بات سے، یہ تفسیر ہوتی ہے. باقی ہاں اس سے کچھ اور چیز ہو سکتا ہے نکلتی ہو، اس میں حرج کوئی نہیں، ہو سکتا ہے بلیک ہول بھی نکلتا اس سے، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود بلیک ہول بتانا ہے. تو دیکھیں اس لیے اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ پہ رہنا کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ خود سے سائنٹیفک چیزیں نکال لیتے ہیں. میں اگین کلیریفائی کر دوں، کوئی سائنٹیفک بات اگر اس سے نکل رہی ہے تو بی کیئرفل. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرف بھی اشارہ ہو، اس سینٹینس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہنا ہے ہی یہ، اس سے مراد ہی یہ ہے، تو یہ پھر آپ خود سے تفسیر کرنے بیٹھ گئے، خود سے انٹرپریٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں ہے.
تو یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دین کو سمجھنا، انشاءاللہ گمراہی سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اب لوگ جو ہے اپنے فرقے کو ثابت کرتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بھائی ہمارے محلے میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ درباروں پہ جانا یہ تو قرآن میں ہے، درباروں میں جانا اور وہاں جا کے دعا کرنا یہ تو قرآن میں ہے۔ تو بہرحال میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا قرآن میں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں، حضرت زکریا، سورہ مریم میں حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے حجرے پہ جاتے تھے۔ مریم علیہ السلام حجرے میں عبادت کرتی تھی، نیک خاتون تھی۔ وہ وہاں جا کے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اور اللہ نے اولاد دی۔ اس کا مطلب کہ نیک آدمی کی درگاہ، نیک آدمی کی جو خانقاہ ہے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا مزار پہ جانا چاہیے، لہٰذا جو ہے وہ درباروں پہ جانا چاہیے۔ اللہ معاف کرے اگر اس طرح تفسیر ہونے لگ گئی قرآن کی، یعنی صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی دربار، اس آیت سے یہ مراد ہے کہ دربار پہ جانا چاہیے؟ کیا ہمارے تابعین تبا تابعین کو یہ بات سمجھ نہیں ہے اس سے مراد دربار ہے؟ بھئی بات اصل میں ہے کہ پہلی تو بات وہ دربار نہیں، دوسری بات حضرت زکریا تو نبی ہے، حضرت مریم تو نبی نہیں ہے۔ نبی جائے گا ایک بندے کی خانقاہ پہ، اور وہاں جا کے دعا کرے گا اس نیت سے کہ دعا قبول ہو جائے؟ نبی تو خود اتنا بڑا سٹیٹس ہے، یہ آپ نے کہاں سے لے لی؟ ایک منٹ ذرا جی۔ جی تو دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا دربار تھا؟ وہ تو حجرہ تھا مریم علیہ السلام کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس لیے وہاں دعا کی کہ یہاں دعا قبول ہوگی؟ نہیں، ایک موقع سمجھا۔ موقع کیا تھا؟ انہوں نے جب دیکھا مریم کو علیہ السلام کو بے موسمی پھل مل رہے ہیں، انہوں نے کہا جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھایا، دعا کر لی۔ تو دیکھیں اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن نہ سمجھنا کتنا بڑا گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بے شمار اور مثالیں ہیں۔ لوگ سخت ہو جاتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں ایک دوسرے پہ، ایک حدیث پکڑتے ہیں، مشرک قرار دے دیتے ہیں اگلے کو، کافر قرار دے دیتے ہیں اگلے کو۔ تو بس پھر اس طرح تو اللہ ہی حافظ ہے اگر آپ نے اس طرح سے دین کو سمجھنا ہے۔ تو یہ ہے ایٹیکیٹس میں سے کہ استاد ہو اس سے پوچھا جائے، اپلائی کرنے سے پہلے پوچھا جائے، ٹھیک ہے؟ کچھ باتیں کلیئر ہیں وہ آپ فوراً عمل کر لیں، باقی باتیں پوچھی جائیں اپلائی کرنے سے پہلے انشاءاللہ۔ اور اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ، ایسے اسکالر کو فالو کریں جو اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ پہ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی تو اسکالر نہیں ہوتا نا، لوگ درس نظامی کر لیتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہیں کہ نہیں ہے، یہ دیکھیے بہت بڑی بات۔ تو پلیز اس مینر کو، اس ایٹیکیٹ کو ذہن میں رکھیں، دین پڑھنے سے پہلے خود سے اخذ نہ کریں، اور فرسٹ 3 جنریشنز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے میٹرز کے بارے میں وہ پکڑ لیں، آپ سیف ہیں انشاءاللہ۔ آج کے ماڈرن سکولرز تو پھر بڑا کچھ کہتے ہیں، الازہر کے سکولرز تو پھر ان سے جو مرضی فتویٰ لے لیں، ربا پہ فتویٰ لے لیں، سیونگز اکاؤنٹ پہ فتویٰ لے لیں، مورٹگیج پہ فتویٰ لے لیں، یو نیم اٹ، بٹ یو ہیو ٹو انشاءاللہ ٹرن بیک ٹو دی اسلاف۔ اگلی بات پھر ہم گوگل میٹ میں لنک شیئر کروں گا، کیونکہ زوم دوبارہ کلاس کو سٹارٹ نہیں کرے گا، یہ پیڈ ورژن نہیں ہے، لاسٹ کلاس میں بھی ایسے ہوا تھا۔ تو میں سوال جواب کی نشست آپ سے گوگل میٹ کا لنک شیئر کروں گا، آپ کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، مالک، امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، بے شک اٹ از دا ڈیوٹی آف اے اسٹوڈنٹ آف نالج ٹو بہیو ود ڈگنیٹی، ڈگنیٹی کے ساتھ، ٹرینکولیٹی کے ساتھ، یعنی کہ صبر کے ساتھ، کامنس کے ساتھ، اور اطمینان کے ساتھ، اینڈ ریورنس۔ ریورنس سے یہاں پہ مراد ہے کہ اس کے دل میں او ہے قرآن و حدیث کی، یعنی بہت ادب کے ساتھ وہ اپروچ کرے کس کو؟ علم کو۔ اینڈ ٹو فالو دا وے آف دوز ہو کیم بفور ہم، اسلاف کو فالو کرے، اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کو لے۔ دے ور دا ونز جو قریب تھے اس دور کے، ان کو پتا ہے ایک بات سے کیا مراد ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو خیر آباد کہہ دیں، اللہ حافظ کہہ دیں، پیٹھ پیچھے رکھ دیں، تو پھر آپ کا ہی اللہ حافظ ہے، پھر آپ نے دین سمجھ لیا، پھر تو ہر چیز آپ پروو کریں گے دین سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कमिटिंग टू फीयरिंग अल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नल्लाह अजीजुन गफूर। बेशक अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही इससे डरते हैं। इल्म वाला हो और अल्लाह से ना डरता हो तो ये फिर गड़बड़ है, ये फिर रॉन्ग नंबर है। ठीक है। इल्म का तकाजा ही अल्लाह का डर है। तो हमें जब हम इल्म हासिल कर रहे हैं तकवा इख्तियार करना चाहिए। तकवा, डिसिप्लिन मांगता है इल्म। जो बंदा अपनी बेसिक डिजायर्स को नहीं रेजिस्ट कर सकता तो फिर आप बताएं इल्म उसे क्या फायदा दे रहा है। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर डर के चलना चाहिए। इस पर आज ही शेख अनस हफिज़हुल्लाह ने एक हदीस भी सुनाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उनसे पूछा था ना कि ये आयत जो आती है कि वो लोग डर डर के स्पेंड करते हैं चैरिटी में, तो हज़रत आयशा ने कहा कि ये क्या बात है कि डर डर के चैरिटी में स्पेंड करते हैं, क्या वो चोरी कर रहे हैं जो डरना चाहिए उन्हें? अब बड़ा जेन्युइन सवाल है। तो नबी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में वो इस बात से डर रहे होते हैं कबूल हो गया कि नहीं हो गया। ये भी एक फियर की कैफियत होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हावी ना हो ये कैफियत, लेकिन कम अज कम इतनी होनी चाहिए कि बंदा हम्बल रहे। तो देखें, नॉलेज की तरफ जब हम आए तो हम डर डर के चलें और तकवा इख्तियार करें अल्लाह का, और अपनी खलवत को पाक करें, अपनी खलवत को पाक करें। ठीक है। ये इंशाल्लाह आज 3 पॉइंट्स हमने जो है वो पढ़े हैं। इस पर मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चूंकि यहाँ पे 1 मिनट रह गया है तो आप वहाँ पे सवाल जवाब इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो मैं अब वहाँ पर ग्रुप पर गूगल मीट का लिंक इंशाल्लाह शेयर करने लगा।